اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 53۔ حضرت ابو یعقوب بن اسحاق نہرجون رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ بہت عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں اور صوفیہ کرام میں سب سے زیادہ نورانی شکل پائی تھی۔ حضرت عمر بن عثمان کی فیض صحبت سے فیض یاب ہوئے اور برسوں مجاور حرم رہ کر وہیں وفات پائی۔ ایک مرتبہ آپ آہوزاری کے ساتھ مشغول مناجات تھے تو ندا آئی کہ تو بندہ ہے اور بندے کو آرام حاصل نہیں ہوتا۔ حالات: کسی نے آپ سے یہ شکوہ کیا کہ اکثر صوفیہ کرام نے مجھے روزے رکھنے اور سفر کرنے کی ہدایت کی، لیکن مجھے ان دونوں چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ دوران عبادت الہا و زاری کے ساتھ دعا کرتے رہو، چنانچہ اس عمل سے اس کو فراخی قلب حاصل ہوگی۔ پھر کسی نے شکوہ کیا کہ مجھے نماز میں لذت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ حالت نماز میں قلب کی طرف متوجہ نہ ہوا کرو، چنانچہ اس عمل سے اس کی شکایت ختم ہو گئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک قانے کو دوران طواف یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہی تیری پناہ کا طالب ہوں، اور جب آپ نے اس کی دعا کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ میں نے ایک حسین شخص کو دیکھ کر قلب میں کہا کہ بہت ہی حسین شخص ہے۔ یہ کہتے ہی میری وہ آنکھ جس سے میں نے اس کو دیکھا تھا ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ندا آئی کہ تجھے اپنے جرم کی سزا مل گئی، اور اگر اس سے زیادہ تصور کرتا تو سزا میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال دریا جیسی ہے اور آخرت اس کا کنارہ ہے، اور تقویٰ اس میں ایک کشتی کی طرح ہے جس میں مسافر سفر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ شکم سیر بندہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، اور دولت مند اس لیے فقیر رہتا ہے کہ ہمیشہ مخلوق سے حاجت بر آری کا تقاضا کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ خدا سے اعانت طلب نہ کرنے والا ذلیل رہتا ہے، اور جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے وہ کبھی زائل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ بندہ جب حقیقت یقین تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے نعمت بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ بندگی میں رضا کا حامل نہیں ہوتا اور فنا و بقا کے مابین عبودیت کو قائم نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے دعوے میں کاذب ہے۔ فرمایا کہ خوشی کی 3 قسمیں ہیں: اول، عبادت پر مسرت; دوم، یاد الہی پر مسرت; سوم، قرب پر مسرت۔ اور جس کو یہ تینوں مسرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مشغول عبادت رہ کر تارک الدنیا ہو جاتا ہے، اور مخلوق اس کو برا تصور کرنے لگتی ہے۔ فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس میں علم سے بھی رابطہ قائم رہے، اور اعلیٰ ترین ہے وہ عارف جو جلال و جمال الہی میں سرگرداں رہے۔ فرمایا کہ عارف کو ان 3 چیزوں سے منقطع نہ ہونا چاہیے: علم، عمل اور خلوت سے، کیونکہ ان چیزوں سے انقطاع کرنے والا کبھی قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا، اور چونکہ عارف خدا کے سوا کسی کا مشاہدہ نہیں کرتا اسی لیے اس کو کسی شے کا افسوس بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ دل جمی اسی لیے عین حقیقت ہے کہ ہر شے کا مدار اسی پر ہے، اور حق کے سوا ہر شے باطل ہے۔ پھر فرمایا کہ علم حقیقی وہی ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی۔ فرمایا کہ اہل توکل کو بلا واسطہ رزق حاصل رہتا ہے، اور جو مخلوق کے غم و راحت سے بے نیاز ہو وہ بھی متوکل ہے، لیکن توکل حقیقی وہ ہے جو آتش نمرود میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل رہا، کیونکہ آپ نے حضرت جبرائیل سے بھی اعانت طلب نہیں کی، حالانکہ انہوں نے خود ہی دریافت کیا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے خدا کے سوا کسی کی خواہش نہیں۔ اسی سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ متوکل ایسے مرتبہ کا حامل ہوتا ہے کہ اگر آگ پر چلنے لگے تو آگ اس پر اثر انداز نہ ہو۔ فرمایا کہ اسلام کا راستہ جہلا سے کنارہ کشی، علماء کی صحبت، علم پر عمل اور خدا کی عبادت کرنا ہے۔
السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔